السلام علیکم دوستو، سب سے پہلے میرے چینل حافظ سہیل 675 کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان جنوبی ایشیا کے شمال مغرب، وسطی ایشیا اور مغربی ایشیا کے لیے دفاعی طور پر ایک اہم حصہ ہے۔ ایک خود مختار اسلامی ملک ہے۔ یہ دنیا کا 5واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے، جس کی آبادی تقریباً 242 ملین ہے اور دنیا کی دوسری سب سے بڑی مسلم آبادی والا ملک ہے۔ 8,81,913 مربع کلومیٹر کے ساتھ یہ دنیا کا 33واں بڑا ملک ہے۔ اس کے جنوب میں 1046 کلومیٹر کی ساحلی پٹی ہے جو بحیرہ عرب سے ملتی ہے۔ پاکستان کے مشرق میں بھارت، شمال مشرق میں چین اور مغرب میں افغانستان اور ایران واقع ہیں۔ پاکستان کو شمال میں ایک تنگ وادی واخان راہداری تاجکستان سے جدا کرتی ہے، جبکہ اس ملک کی سمندری حدود عمان کی سمندری حدود سے بھی ملتی ہیں۔ موجودہ پاکستان کے علاقے قدیم ترین دنیا میں وہ علاقے تھے جن میں موہنجو داڑو اور انڈس سویلائزیشن، مہر گڑھ، ٹیکسلا اور پراچین سنسکرت دور اور دیگر آرکولوجیکل سائنس جیسے قندارا تہذیب و تمدن تھی۔ اس علاقے پر پراچین راجپوت، ایرانی، یونانی، عرب، بدھ مت، سکھ، مغل حکومت کرتے رہے۔ یہ علاقہ مختلف سلطنتوں جیسے چندرگپت موریہ، عربوں کی خلافت، مغلیہ سلطنت، دورانی سلطنت، سکھ سلطنت اور برطانوی راج کا اہم حصہ رہا۔ اس کے بعد محمد علی جناح کی قیادت میں تحریک پاکستان کامیاب ہوئی اور 14 اگست 1947 کو ہندوستان کے مشرق اور مغرب میں 2 حصوں میں ایک آزاد اور خود مختار اسلامی ریاست قائم ہوئی۔ پاکستان نے اپنا پہلا آئین 1956 میں بنایا جو 1958 میں منسوخ کر دیا گیا۔ اس کے بعد 1962 میں پاکستان کا دوسرا آئین پیش کیا گیا جو 1969 میں جنرل یحییٰ خان نے منسوخ کر دیا۔ 1971 میں ایک خانہ جنگی کے دوران میں اس کا مشرقی حصہ الگ ہو کر ایک نیا ملک بنگلہ دیش بن گیا۔ پاکستان وفاقی پارلیمانی جمہوری ریاست کے تحت چلتا ہے۔ اس کے 5 صوبے ہیں اور کچھ علاقے وفاقی حکومت کے زیر انتظام آتے ہیں۔ یہ ملک لسانی اور قومی طور پر مختلف اقوام کا علاقہ ہے اور اس کا جغرافیہ بھی ہر طرح کے خطے پر مشتمل ہے۔ پاکستان دنیا کا ایک اہم طاقتور ملک ہے، جیسا کہ اس کی فوج دنیا کی 6ٹھی بڑی فوج ہے اور یہ اسلامی دنیا کی واحد اور جنوبی ایشیا کی دوسری ایٹمی طاقت ہے۔ اس کی معیشت دنیا میں 42ویں نمبر پر آتی ہے۔ 1711 میں اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں محمد بن قاسم بر صغیر کے خاصے حصے کو فتح کرتا ہے اور یوں بر صغیر دنیا کی سب سے بڑی عرب ریاست کا ایک حصہ بن جاتا ہے، جس کا دارالحکومت دمشق، زبان عربی اور مذہب اسلام تھا۔ یہ علاقہ سیاسی، مذہبی اور ثقافتی طور پر عرب دنیا سے جڑ جاتا ہے۔ اس واقعے نے بر صغیر اور جنوبی ایشیا کی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ سن 1947 سے پہلے بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش برطانوی کالونیاں تھیں اور بر صغیر کے نام سے جانے جاتے تھے۔
ہندوستان کی آزادی کی تحریک کے دوران میں ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ ملک کا مطالبہ کیا، جس کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس تحریک کا مقبول عام نعرہ بن گیا۔ اس مطالبے کے تحت تحریک پاکستان وجود میں آئی۔ اس تحریک کی قیادت محمد علی جناح نے کی۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا۔ تقسیم بر صغیر پاک و ہند کے دوران میں انگریزوں نے کچھ ایسے ستم چھوڑے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان 1948-1965 میں کشمیر کے مسئلے پر 2 جنگوں کا سبب بن گئے۔ اس کے علاوہ چونکہ پاکستانی پنجاب میں بہنے والے تمام دریا بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے ہو کر آتے ہیں، لہٰذا پاکستان کو 1960 میں انڈیا کے ساتھ سندھ طاس معاہدہ کرنا پڑا، جس کے تحت پاکستان کو مشرقی دریاؤں ستلج، بیاس اور راوی سے دستبردار ہونا پڑا، جبکہ دریائے سندھ، چناب اور جہلم پر پاکستان کا حق تسلیم کر لیا گیا۔ 1947 سے لے کر 1948 تک پاکستان کو بڑی مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ بھارت نے پاکستان کے حصے میں آنے والی رقم پاکستان کو ادا نہ کی۔ اس کے علاوہ صنعتی ڈھانچے کے نام پر پاکستان کے حصے میں گنتی کے چند کارخانے آئے، اور مزید برآں کئی اندرونی بیرونی مشکلات نے بھی پاکستان کو گھیرے رکھا۔ ریاست بہاولپور کے نواب صادق محمد خان پنجم نے اس وقت پاکستان کی مالی مدد کی۔ جغرافیائی طور پر پاکستان جنوبی ایشیا کے شمال مغربی حصے میں واقع ہے۔ پاکستان کا جغرافیہ اور آب و ہوا انتہائی متنوع ہے۔ پاکستان بے شمار جانداروں کا گھر ہے، بلکہ کہیں جانور اور پرندے ایسے بھی ہیں جو صرف پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ پاکستان کا کل رقبہ 7,96,095 مربع کلومیٹر ہے۔ پاکستان کا سمندری ساحل تقریباً 1,046 کلومیٹر ہے اور 6,774 کلومیٹر زمینی سرحد ہے۔ پاکستان کے مشرقی، وسطی اور جنوبی علاقے میدانی ہیں، جبکہ مغربی اور شمالی علاقے پہاڑی ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا دریا دریائے سندھ ہے۔ یہ دریا پاکستان کے شمال سے شروع ہوتا ہے اور صوبہ خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ سے گزر کر سمندر میں گرتا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی علاقے، صوبہ سندھ کے وسطی علاقے اور پنجاب کے شمالی، وسطی اور جنوبی علاقے میدانی ہیں۔ یہ علاقے نہری ہیں اور زیر کاشت ہیں۔ صوبہ سندھ کے مشرقی اور صوبہ پنجاب کے جنوب مشرقی علاقے صحرائی ہیں۔ زیادہ تر بلوچستان پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے، لیکن بلوچستان کا سبی کا علاقہ میدانی اور صحرائی ہے۔ خیبر پختونخوا کے مغربی علاقوں میں نیچے پہاڑ ہیں، جبکہ شمالی خیبر پختونخوا اور شمالی علاقہ جات میں دنیا کا سب سے اونچا پہاڑی سلسلہ واقع ہے۔ پاکستان کی زیادہ تر آبادی زراعت کے شعبے سے منسلک ہے۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو وطن عزیز پاکستان کے بارے میں تھی۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔